شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیان عزازیل الغتا کا اللہ جل شانہ کو جب خطبہ نکاح خوانی آدم سے فراغت ہوئی تو فرشتے سب خوشیاں منانے لگے اور مبارک بادیاں دینے لگے اور ضرور جوار نثار کیے۔ پس آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کیا ہوا کے ساتھ۔ وہیں آواز آئی، اے آدم خبردار، جب تک کہ ادائے دین مہر ہوا نہ کرو گے تب تک وہ تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ۔ آدم علیہ السلام پر یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے خدا کا حکم ہوا کہ تو ناخن دست پر اپنے دیکھ۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوئی تو مہر فرزندی اور شفقت پدری دل میں زیادہ ہوئی۔ تب آدم علیہ السلام نے شوق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ 10 دفتر درود جو تم نے پڑھا ہے یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے ہم نے تم کو سب نعمتیں بخشیں اور ہوا کو تم پر حلال کیا۔ بعد حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے آدم، تو جنت میں جا اور بیوی تیری بھی، اور کھاؤ اس میں بافراغت ہو کر جہاں سے چاہو، مگر ایک درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ پھر تم بے انصاف ہوگے۔ مروی ہے کہ اس درخت کی جڑ چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبر حد سبز کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف نظر کی نہایت خوش وضع اور خوبصورت دیکھا، کہا سبحان اللہ کیا خوبصورت درخت ہے۔ حق تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا مگر اس سے میوہ مت کھانا۔ تب وہ بولے، جب تو نے وہ خوبصورت درخت مجھے بخش دیا تو پھر اس کے میوے کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم ہوا کہ اے آدم، تم مہمان ہو میرے گھر کے اور وہ درخت ہے تمہارا، اور یہ چیز بعید ہے کہ مہمان میرا ہو کر اپنی چیز کھائے۔ بعد ایک طرف سے آواز آئی، اے آدم صبر کر، اور دوسری طرف سے آواز آئی کہ اے صبر، تو آدم کے پاس مت جا، اور دوسری طرف سے آواز آئی، اے ابلیس، تو حوا کو للچا اور اس کو خواہش دلا۔ پس قضا نے کہا، الہی اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا کہ اس میں کچھ بھید ہے، اس باغ دنیا میں بھیجوں گا تاکہ قدرت میری ظاہر ہو اور مرتبہ زیادہ ہو۔ اور کہا گیا، اے نمرود، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال، اور آگ کو کہا گیا کہ اے آتش تو مت جلا، اے ابلیس تو تلقین کر۔ پھر قضا نے عرض کی کہ حکم ہوا کہ مجھے اس میں کچھ تعمل ہے مگر آتش کو ریحان سے بدل دوں تاکہ خلق میں میرا دوست پیدا ہو۔ اور کہا گیا، اے مومنو، تم معصیت سے باز رہو، اور اے شیطان تو ان کو جلوہ دے۔ اور کہا کہ اے دنیا، تو دل میں بندوں کے شریک بن جا۔ اور بندوں کو کہا گیا کہ اے بندہ، تم دنیا سے دور ہو تاکہ جفا کو وفا سے تبدیل کر دوں اور میری رحمت و مغفرت میں زیادتی ہو انصاف کے دن۔ اور کہتے ہیں کہ بہشت میں 4 چیزیں نہیں، بھوک، پیاس، سردی، دھوپ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: تجھ کو یہ ملال ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں، نہ ننگا ہو اور یہ کہ نہ پیاسا ہو اس میں، اور نہ دھوپ کا صدمہ پاوے۔ اور آدم ہوشیار ہو شیطان کے مکر و فریب سے کہ وہ تیرا دشمن صاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر کہہ دیا ہم نے، اے آدم، یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے۔ آدم نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب دروازے مسدود ہیں اور وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں ہے اور اس میں ہوں بہشت میں، اور مجھ سے اس سے کیا لاگ ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے گناہ گار کرے گا اپنے مکروب و فریب سے، اس سے میں بالکل بے پرواہ ہوں۔ پس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا آدم کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خداوند قدوس کے جانتا تھا۔ انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بہشت کے دروازے
مسدود دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس ہیلے سے بہشت کے اندر جانا چاہیے۔ اتفاقاً ایک طاؤس کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا کہ یعنی میں بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک آدم علیہ السلام بہشت میں ہے۔ شیطان بولا تم مجھے بہشت میں لے جا، میں اس کے صلے میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی۔ ایک تو وہ بوڑھا نہ ہوگا، دوسرے وہ مرے گا نہیں، اور تیسرا جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے اور طاؤس نے یہ ماجرا سانپ کو سنا دیا۔ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا اسم اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں حق تعالیٰ کے سامنے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا بشرط یہ کہ تم مجھے بہشت میں لے جاوے۔ سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا، تیرے منہ کے اندر ہوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلا دیا اور ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا۔ تب اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ بعد شیطان نے کہا کہ مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع فرمایا۔ جب ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تب وہ ملعون اپنے مکروہ فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ جو شخص کے پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بہشت کی حوریں اور غلمان سب کے سب مجتمع ہوئے اور کہنے لگے ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور سانپ سے ہوا پوچھنے لگی کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا، کیونکہ تم اس درخت کے میوہ کھانے سے منع کیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ قول تعالیٰ ترجمہ کہا شیطان نے اے آدم میں تمہیں بتاؤں وہ درخت کے جس سے زندگی جاوید ملے اور بادشاہی پرانی نہ ہو؟ اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں اور تمہاری برائی نہیں چاہتا بلکہ میں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی، پس ہوا نے اس قسم کے کھانے سے یقین کر لیا، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، تب اس سے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھایا، 3 دانے گندم کے لیے اور ایک تو آپ کھایا اور دو دانے حضرت آدم کے لیے لائیں۔